4/2026 ہے اور ہم نے علم الکلام کو شروع کیا تھا۔ ابھی ہم نے اس کو پڑھا، یہ جو کتاب ہے تقابل الادیان، اس کے بعد ہم نے علم الکلام کو شروع کیا تھا۔ آج ان کا دوسرا سبق ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اس دن ہم نے علم الکلام کی تعریف اور علم الکلام کا موضوع اور اس طرح علم الکلام کا غرض و غایہ جو تھا نا وہ پڑھا تھا۔ آج ہم آگے جائیں گے علم الکلام کے بارے میں۔ تو لغوی اور اس طرح علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ میں ہم نے وہ بھی پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس فقہ اکبر ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ اور علم الکلام جو ہے نا وہ دوسرا اس کا نام ہے، اور اس کا وجہ تسمیہ جو تھا وہ بھی میں نے آپ کو وہ بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس علم کا جو موضوع تھا یعنی اعتقادات اور اس طرح عبادات، ٹھیک ہے، درزیل طریقے سے ہوتی ہے۔ اعتقادات جن احکام کا انسان کے قلب ضمیر سے ہے کہ انسان اپنے مغیبات کا یقین کرے جن کا اللہ کے رسول کے ذریعے علم وہ ہوا ہے، اور اس طرح عبادات بھی ہے، یعنی وہ اعمال جو براہ راست خدا و بندے کے تعلق کو ظاہر کرے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ، یہ اس کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح مناکحات بھی ہے، اور اس طرح معاملات بھی ہے وغیرہ، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ اس کا وہ موضوع میں شامل ہے۔ ہم نے تو اس کی تعریف پڑھی تھی، لیکن تعریف کے علاوہ اگر اس کا موضوع ہے تو اس کا موضوع کافی وسیع ہے۔ اس میں کافی یعنی کہ عبادات بھی آ جاتے ہیں، اعتقادات بھی آ جاتے ہیں، مناکحات بھی آ جاتے ہیں، معاملات وہ بھی آ جاتے ہیں، آئلی قوانین جو ہے نا وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب عرض کے علم کلام کا موضوع اسلامی اعتقادات ہیں۔ بعض اسلامی اعتقادات جو ہے نا یہ اس کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سے وہ بحث وہ ہوگی۔ متکلمین کے کام کیا ہوتے ہیں؟ اس سے متکلمین 3 انجام کام دیتے ہیں، اسلامی عقائد کی وضاحت، اور متکلمین جو اس علم کلام کے اندر وہ بحث مباحثہ وہ کرتے ہیں اور عقلی دلائل کے ذریعے ایک مسئلے کا وہ اس بات کرتے ہیں، مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد کی وہ وضاحت وہ کر لیتے ہیں۔ جو اسلامی عقائد سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان کی تو پہلے وہ وضاحت وہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان عقائد پر نقلی اور عقلی دلائل پیش کرنا، یعنی جو عقائد ہوتے ہیں اس پر نقلی اور عقلی دلائل وہ پیش کرنا۔ ایک عقیدہ ہے اس پر وہ عقل کے ذریعے بھی دلائل کا وہ پیش کرتا ہے، اور اس طرح نقلی دلائل کا انبار وہ بھی لگا لیتا ہے۔ یہ دوسرا۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت نقطہ نظر کا رد بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس نے عقلی دلائل کے ذریعے سے اور نقلی دلائل کے ذریعے سے اسلامی عقائد کا اثبات تو کر لیا، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مخالف جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں ان کا رد بھی کریں، یہ کام بھی ان کا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اب تیسرا، جس نقطہ نظر کی تردید اور اس کے مقابلے میں جس کا نظریے کا اثبات مقصود ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے متکلمین کے کاموں کی 2 جہتیں وہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال بعض لوگوں نے علم کلام کے مادحین بھی ہیں اس بارے میں، جنہوں نے علم کلام کو پسند کیا اور ان کی مدح سرائی بھی کی ہے، اور اس کو اچھا گردانا ہے کہ یہ علم جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست قسم کا علم ہے۔ اور بعض کے ناقدین بھی ہیں جنہوں نے اس پر تنقید وہ بھی کی ہے۔ تو تنقید الگ اعتبار سے ہے، اور اس طرح اس کی مدح جو ہے نا وہ بھی ایک الگ، انہوں نے جو چیز اس میں دیکھی ہیں وہ تو اعتبار سے ان کے ناقدین ہیں وہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے مادحین ہیں اس کی، وہ اس طرح کی علم کلام ایک بلند مرتبہ علم ہے یا قابل اجتناب ہے، اس سے اشتغال رکھنے والے لوگ قابل مدح ہیں یا لائق ذم ہیں۔ اس میں اہل علم کے درمیان خاصا اختلاف رہا ہے، بلکہ بعض اہل علم کی طرف دونوں طرح کی رائے منسوب ہے۔ امام الحرمین عبداللہ الملک الجوینی، اور اس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ، امام نووی، اور یہ جو باقی علامہ ابن عساکر ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے لکھا ہے کہ انہو عاقل فروض الکفایات بل ہوا فرد عین، یعنی یہی رائے امام ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی طرف منسوخ کی گئی ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے تو اس موضوع پر الفقہ الاکبر کے نام سے مستقل کتاب ہی تعریف فرمائی ہے، یعنی یہ کوئی ایسا ویسا علم نہیں ہے ان کی مدح کی گئی، بلکہ انہوں نے الفقہ الاکبر باقاعدہ ایک بہت بڑی کتاب اس پر لکھی ہے۔ امام احمد نے الرد علی الجہمیہ لکھی ہے، امام شافعی نے اعتقادی مسائل پر مناظری کی ہیں، امام مالک نے استواء علی العرش کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ علم کلام کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے مخالفین پر رد کرنے کے لیے امام الحسن العشری، یعنی کہ جو اس کے مادحین ہوتے ہیں، انہوں نے کافی اس میں تالیفات بھی کی ہیں، تصنیفات بھی کی ہیں، بہت کچھ اس کے اوپر وہ لکھا ہے، اور اس میں امام ابو حنیفہ ہے، امام ابو الحسن العشری ہے، امام غزالی ہے،
وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کافی اس پر خدمات ان کی موجودہ وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح انہوں نے یہاں تک کہ ان کو فرض کفایہ قرار دیا، اور خود اس موضوع پر کتابیں بھی انہوں نے وہ لکھی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے حضرات کے دلال یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یا قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس کے مادحین ہیں جو اس علم کو اچھا سمجھتے ہیں، انہوں نے کے دلائل وہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ناقدین ہیں اس نے اپنی طرف سے اس پر جو ہے نا وہ تنقید وہ کی ہے وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کے جوابات وہ بھی دیے ہیں۔ بہرحال یہ ضروری بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہ بھی پڑھیں نا تو یہ اتنا وہ نہیں ہے۔ آپ بس صرف علم کلام کا جو سرسری ہے چیزیں ہے نا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا غرض کیا ہے، اور اس میں کس چیز سے متعلق جو ہے نا وہ بحث ہوتی ہے، اس کے موضوع میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں وہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آپ آئے نا، یہاں پر یہ کچھ تمرینی وغیرہ سوالات ہیں۔ یہاں ابو حنیفہ نے علم کلام کی کیا تعریف کی ہے، اور علم کلام کی تمام جہتوں کو شامل کرتے ان کی جامع تعریف کس طرح کی جا سکتی ہے، اور سوال نمبر 2، علم کلام کو کن کن ناموں سے موسوم کیا ہے۔ اس کو علم الفقہ الاکبر کے نام سے بھی موسوم کیا، علم الکلام کے نام سے بھی جو ہے نا وہ موسوم وہ کیا گیا، اور اس کی وجہ وغیرہ وجہ تسمیہ وہ میں آپ کو پہلے وہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس علم کا موضوع کیا ہے، تو جس طرح اسلامی اعتقادات اس کا موضوع ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں، مذہب مناقحات وغیرہ، عبادات ہے، معاملات ہے وغیرہ۔ متکلمین کی کیا کیا خدمات وہ انجام دیتے ہیں۔ متکلمین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد کو عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ ثابت بھی کرے، اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی وہ دے دے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو وہ چیز تھی جو میں نے آپ کو وہ سمجھا بھی دی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے علم کلام آغاز و ارتقاء وغیرہ یہاں سے، ٹھیک ہے۔